ورلڈ وار 2 کے باری تباہی کے بعد جب گریٹ برٹن کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے تو دو طاقتیں ابھر کر دنیا کے سامنے آتی ہے۔ یہ تھی USA اور USSR۔ لوگوں کو اب ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب دنیا میں امن قائم رہے گی اور جنگوں سے چھٹکارا ملے گا، لیکن یہ بات USA اور USSR کو راز نہیں آئی۔ ان دونوں ملکوں کو دنیا پر حکومت کرنا تھا، ہر ملک کو اپنے انفلوئنس یعنی قبضے میں کرنا تھا، اور اسی وجہ نے کولڈ وار کو شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ایشیا اور یورپ کے کئی ملک برباد ہو گئے۔ اب دنیا ایک نئے ہول میں لگی تھی، اور وہ تھا نیوکلیئر ویپنز بنانے کی، جہاں ایک طرف USSR اور دوسری طرف USA دونوں ہی الائنس بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ وہی دوسری طرف دنیا کی دوسری لیڈرز ان دونوں میں سے کسی ایک کا ہاتھ پکڑ کر خود نیوکلیئر پاورز بننے کے خواب بننے لگے۔ اسی کولڈ وار کے دوران 1962 میں ہوا کیوبن کرائسس، جس نے دنیا کو تھرڈ ورلڈ وار کے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ المائٹی نالج کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ کیوبن میزائل کرائسس کیسے شروع ہوا، اس کی وجوہات کیا تھی، اور کس طرح امریکہ نے سوویت یونین رہنما نکیتا کروشچیف اور فیڈل کاسٹرو کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، آج کی ویڈیو میں آپ جان پائیں گے۔ تو ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک دیکھیے۔ میزائل کرائسس دنیا کا وہ وقت تھا جب نیوکلیئر وار سب سے قریب آ گئی تھی۔ ہتھیار بنانے کی دوڑ نے سوویت یونین کو کیوبا میں میزائل لگانے پر مجبور کر دیا، جو امریکہ کے شہر واشنگٹن، نیو یارک اور پوری مشرقی ساحل کو نشانہ بنانے کے لیے تیار تھی۔ دوسری طرف فلوریڈا میں 1,20,000 سے زیادہ امریکی فوج حملے کے لیے تیار کھڑے تھے، اور 3,000 سے زیادہ نیوکلیئر ہتھیار سوویت یونین کو نشانہ بنا رہے تھے۔ یہ واقعہ کولڈ وار کا سب سے اہم لمحہ تھا، جہاں دنیا کی دو بڑی طاقتیں نیوکلیئر ہتھیار کی برتری کے لیے ایک دوسرے سے ٹکرانے کے قریب تھے۔ اکتوبر 1962 کے 13 دنوں میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی اور سوویت یونین رہنما نکیتا کروشچیف ایک دوسرے کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر کسی نے ایک غلط قدم اٹھایا تو دنیا تباہی کا شکار ہو سکتی تھی۔ وقت ختم ہو رہا تھا اور کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حالات کس موڑ پر جا رہے ہیں۔ 1962 تک کولڈ وار کی تناؤ اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اس وقت اختلافات صرف وہی فریق جیتا تھا جس کے پاس زیادہ نیوکلیئر ہتھیار ہوتے۔ امریکہ نے اس دور میں سبقت حاصل کر رکھی تھی، اور اس نے پہلے ہی اٹلی اور ترکی میں جوپیٹر نامی نیوکلیئر میزائل نصب کر دیے تھے جو سوویت یونین کو نشانہ بنا سکتی تھی۔ اس برتری کی وجہ سے امریکہ کو کسی بھی تنازع میں برتری حاصل رہتی تھی۔ دوسری طرف سوویت یونین رہنما نکیتا کروشچیف صرف دھمکیوں اور چالاکیوں سے اپنی طاقت کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ 1955 میں حالات بدلے جب فیڈل کاسٹرو ایک کمیونسٹ انقلابی کیوبا میں اقتدار میں آئے۔ اس کامیابی نے امریکی حکومت کو حیران کر دیا، کیونکہ کیوبا ایک طویل عرصے سے امیر امریکوں کے لیے تفریح کا ایک اہم مرکز تھا، اور 1950 کی دہائی تک اس کی معیشت پر امریکہ کا کنٹرول تھا۔ لیکن جب فیڈل کاسٹرو نے اقتدار سنبھالا تو تمام امریکی بینکوں، کسینو، چینی اور کافی کی کھیتوں کو اپنی حکومت کے قبضے میں لے لیا، جس سے امریکہ ناخوش ہوا اور امریکہ نے کیوبا پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب فیڈل کاسٹرو نے دیکھا کہ امریکہ کیوبا پر حملہ کر رہا ہے تو آخرکار فیڈل کاسٹرو نے سوویت یونین رہنما نکیتا کروشچیف سے مدد اور تحفظ مانگا۔ 1961 میں جب جان ایف کینیڈی امریکہ کے صدر بنے تو ان پر دباؤ تھا کہ کیوبا کے مسئلے کو حل کرے۔ اپریل 1961 میں اپنے عہدے کے صرف 4 ماہ بعد انہوں نے BF کا منصوبہ بنایا۔ امریکہ کے CIA کے ترتیب یافتہ 1500 کیوبن جلاوطنوں نے جزیرے کیوبا پر حملہ کیا تاکہ فیڈل کاسٹرو کی حکومت ختم کر کے کیوبا سے کمیونزم کو ہٹایا جا سکے، لیکن یہ مشن ناکام ہو گئی۔ حملہ آوروں کو کیوبا کے لوگوں کی طرف سے زیادہ حمایت نہیں ملی، اور فیڈل کاسٹرو کی ملٹری نے انہیں جلد ہی گھیر لیا۔ جان ایف کینیڈی نے امریکی فضائی مدد دینے سے بھی انکار کر دیا، جس کی وجہ سے 3 دن کے اندر حملہ آوروں کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔
یہ واقعہ جان ایف کینیڈی کی صدارت کے لیے بہت شرمندگی کا باعث بنی۔ دوسری طرف کیوبا میں فیڈل کاسٹرو کی کامیابی کروشچیف کے لیے بہت اہم تھی۔ کروشچیف کے لیے مغربی دنیا میں ایک نیا اتحادی ملا اور فیڈل کاسٹرو کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق بھی مضبوط ہو گیا۔ کروشچیف نے فیڈل کاسٹرو کو اپنے بیٹے جیسے سمجھنا شروع کر دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ امریکہ کیوبا پر دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ کروشچیف نے 1962 میں کیوبا میں خفیہ طور پر نیوکلیئر ویپن تعینات کر دیتے ہیں، لیکن یہ خبر امریکہ کو ذرا بھی پسند نہیں آتی۔ انہیں کیوبا اور سوویت یونین کے اتحاد پر پہلے سے ہی شک ہوتا ہے، لیکن ان کا شک یقین میں اس وقت بدل جاتا ہے جب اپنی روٹین سرویلنس کے دوران امریکی U-2 جاسوسی طیارے کو کیوبا کے زمین پر سوویت یونین کے نیوکلیئر میزائل نظر آتے ہیں۔ دنیا کے سامنے یہ خبر آنے سے پہلے ہی امریکی صدر جان ایف کینیڈی خفیہ کمیٹی ایکسکام یعنی ایگزیکٹو کمیٹی آف دی نیشن سیکرٹری کو بلایا اور یہی سے کیوبن کرائسس کی شروعات ہو جاتی ہے۔ کیوبا میں میزائل انسٹالیشن ہونے کے بعد امریکہ کو ٹریڈ فیل ہونے لگتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر وار کی تیاری نہیں کی گئی تو USSR سب کچھ ختم کر دے گا۔ USSR کو جواب دینے کے لیے یہ امریکی کمیٹی کئی پلان ڈسکس کرتی ہے، حالانکہ US کے سیکرٹری ڈیفنس یہ مشورہ پیش کرتے ہیں کہ امریکہ کے پاس سوویت یونین سے زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈز ہے، اس لیے ہمیں کوئی ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پولیٹیکل بیلنس آف پاور اینڈ اپنی سپر پاور کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کمیٹی ممبرز بیسٹ پاسبل رسپانس سجیسٹ کرتے ہیں۔ کچھ ممبر سجیسٹ کرتے ہیں کہ فیڈل کاسٹرو پر ڈپلومیٹک پریشر بنا کر انہیں کیوبا سے میزائل ہٹانے کے لیے پریشرائز کیا جانا چاہیے، جبکہ کچھ کمیٹی ممبرز یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں کیوبا پر حملہ کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ کئی ممبر سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایئر اسٹرائک سے سبھی نیوکلیئر میزائل کو تباہ کر دینا چاہیے، لیکن جان ایف کینیڈی اس فیصلے پر پہنچتے ہیں کہ سوویت یونین کو روکنے کے لیے نیول بلاکیڈ ہی بیسٹ آپشن ہے۔ اس کے پلان کے تحت کیوبا کے آس پاس سمندر کو USS نیوی شپ سے بلاک کر دیتا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان ویپنز کی سپلائی کٹ آف کر دیتا ہے۔ 27 اکتوبر 1962 میں جان ایف کینیڈی ٹی وی پر آتے ہیں اور امریکہ پبلک کو ایڈریس کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کیوبا میں سوویت یونین میزائل پائی گئی ہے۔ Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. اس کے جواب میں امریکہ نے نیول کوارنٹین کا سہارا لیا ہے۔ یہاں بلاکیڈ کی جگہ امریکہ پریزیڈنٹ چالاکی سے کوارنٹین لفظ کا استعمال کرتا ہے، کیونکہ نیول بلاکیڈ کرنا بھی ایکٹ آف وار کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس لیے امریکہ خود وار کی شروعات نہیں کرتا، لیکن کوارنٹین ڈکلریشن کے ساتھ ہی یہ ملک جنگ کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے۔ امریکہ کی پوری ملٹری پاور کو وار کے لیے ریڈی رہنے کی آرڈرز مل جاتے ہیں۔ امریکہ کی جوائنٹ چیف آف سٹاف ڈیفکون 3 الرٹ کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس کے تحت ملٹری کو 5 لیول پر وار کے لیے تیار رہنے کی آرڈرز ملتا ہے، جس میں لیول 1 کا مطلب میکسیمم لیول آف الرٹنس سمجھا جاتا ہے، مگر امریکہ میں ڈیفکون لیول الرٹ 3 پر سیٹ ہوتا ہے، جس سے 23 اکتوبر کو اسٹریٹجک ایئر کمانڈ اور ایئر ڈیفنس کمانڈرز مل کر ڈیفکون الرٹ 2 پر الرٹ کر دیتا ہے۔ اب دنیا کی نظر امریکہ پر ہوتی ہے، کیونکہ ڈیفکون 2 سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ وار کرنا چاہتا ہے اور سوویت یونین پر میزائل اٹیک کی تیاری کر رہا ہے۔ اگلے دن سوویت یونین کے لیڈرز نکیتا کروشچیف امریکہ کے ایکشنز پر ریئیکٹ کرتے ہوئے یہ صاف کر دیتا ہے کہ اس طرح نیول بلاکیٹ کرنا ایکٹ آف ایگریشن ہے اور اس سے سوویت یونین اپنی نیول شپس وڈرا نہیں کرنے والا۔ شپس اپنی طے ڈائریکشن میں آگے بڑھتی رہے گی اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ جیسے جیسے نیول شپس کیریبین سی میں US نیوی شپس کے قریب پہنچتی ہے تو دنیا کی سانسیں تھم جاتی ہے۔ لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ کسی بھی وقت ورلڈ وار 3 شروع ہو سکتی ہے اور دونوں ملک ایک دوسرے کو برباد کر سکتا ہے۔ 25 اکتوبر کو US کی CIA کو پتہ چلتا ہے کہ کیوبا میں سوویت یونین کی نیوکلیئر میزائل اب آپریشنل ہو چکی ہے، یعنی ریڈی ہو چکی ہے۔
کل تک امریکہ کے کنٹرول میں رہنے والا کیوبا اب انہیں ہی آنکھ دکھا رہا ہے۔ غصے میں جان ایف کینیڈی نیشن سیکورٹی ایکشن میمورنڈم NCAM 199 کو ایشو کرتا ہے، جسے امریکہ نیوکلیئر ہتھیاروں کو لوٹ کر اسٹرائک کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے۔ 26 اکتوبر کو امریکہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ وہ کیوبا پر حملہ کرے گا۔ امریکہ پریزیڈنٹ آرڈر دیتے ہیں کہ کلیش پروگرام کی تیاری کی جائے۔ حملے کی خبر جب فیڈرل کاسٹرو کو ملتی ہے تو وہ سوویت یونین لیڈر نکیتا کروشچیف کو لیٹر لکھ کر بتاتے ہیں کہ امریکہ 24 سے 72 گھنٹوں کے اندر کیوبا پر اٹیک کر سکتا ہے۔ یہ حملہ دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ پہلا تو وہ لمیٹڈ اسٹرائک کر سکتا ہے اور دوسرا کیوبا پر فل اسکیل حملہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو ہمیں کیوبا کو بچانے کے لیے پہلے ہی نیوکلیئر اسٹرائک کر لینی چاہیے، یعنی سوویت یونین اور کیوبا کو پہلے ہی امریکہ پر نیوکلیئر بم گرا دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی کیوبن ملٹری کو بھی ہائی الرٹ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ انہیں آرڈر دے دیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی بھی امریکن پلین کیوبا حدود میں دکھائی دے تو اس سے مار دیا جائے۔ جنگ کی گرما گرمی کے درمیان جہاں ملٹری وار کے لیے تیار ہوتی ہے، وہی نکیتا کروشچیف اور جان ایف کینیڈی کے درمیان ڈپلومیٹک باتیں بھی جاری رہتی ہے۔ نکیتا کروشچیف US پریزیڈنٹ کو اپنا پہلا لیٹر بھیجتا ہے اور ان کے سامنے یہ آرڈر رکھتا ہے کہ اگر نیول بلاکیٹ ہٹا دی جائے اور امریکہ یہ وعدہ کرے کہ وہ کبھی بھی کیوبا پر حملہ نہیں کرے گا تو سوویت یونین کیوبا سے نیوکلیئر میزائل ہٹا لے گا، اور ساتھ ہی فیڈرل کاسٹرو بھی کیوبا میں کسی طرح کا بھی اوفینسو ویپن نہیں رکھے گا۔ اکتوبر 26 کو حالات اور بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور دونوں ملک نیوکلیئر وار سے صرف ایک قدم ہی دور رہتا ہے۔ اس دن کو تاریخ میں بلیک سیچرڈے کہہ کر بھی بلایا جاتا ہے، کیونکہ امریکہ جواب دینے سے پہلے ہی نکیتا کروشچیف ایک اور لیٹر امریکہ پریزیڈنٹ کو ملتا ہے، جس میں وہ فور ڈیمانڈ کرتا ہے کہ USA کو سوویت یونین کے پڑوسی کنٹری یعنی ترکی اور اٹلی سے اپنی نیوکلیئر میزائل بھی ہٹانی ہوگی، جو انہوں نے ٹھیک سوویت یونین کے بارڈرز پر پلیس کر رکھی ہے۔ کیوبا میں لگی نیوکلیئر میزائل کو پھر بھی امریکہ سے 90 میلز کی دوری پر ہے۔ یہ آفر نکیتا کروشچیف کی طرف سے 2 بار دیا جاتا ہے، لیکن صبح 11 بجے سچویشن ہاتھ سے تب نکل جاتی ہے جب ایک امریکہ U-2 اسپائی پلین اوپر سے اسپیس میں گھس جاتا ہے اور کیوبن ملٹری جہاز کو گرانے میں ذرا بھی وقت نہیں لگاتی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پلین میں بیٹھے امریکن پائلٹ روڈولف اینڈرسن کی موت ہو جاتی ہے۔ ایکسکام کمیٹی یہ مان لیتی ہے کہ یہ آرڈر سوویت یونین کی طرف سے آیا ہے اور وہ جنگ کی شروعات کر چکا ہے، اس لیے ایک US نیوی وارشپ سوویت یونین کی B-59 سب مرین پر اٹیک کرتا ہے۔ جب شپ پر حملہ ہوتا ہے تب امریکہ کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس میں نیوکلیئر ویپنز انسٹال ہے۔ اٹیک کی سچویشن میں صرف اپنا کمیونیکیشن لوسٹ کر جاتا ہے۔ کیپٹن ویلیٹین سوچتا ہے کہ جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، ایسے میں 2 آفیسرز نیوکلیئر ویپنز کو لانچ کرنے کے لیے اپنا اپروول دے دیتا ہے، لیکن تب کمانڈر ویسلی آرکیپوف سمجھداری سے کام لیتا ہے۔ چیف آف سٹاف ہونے کے ناطے وہ نیوکلیئر ویپنز کو لانچ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ کمانڈرز کو بتاتے ہیں کہ اتنی جلدی ہی نیوکلیئر ویپنز یوز کرنے سے نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے اور پوری دنیا کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ویسلی آرکیپوف کی یہی سمجھداری ایک بڑے حادثے کو ہونے سے روک دیتی ہے۔ ایک امریکن پائلٹ کی جان جانے سے US میں تہلکہ مچ جاتا ہے۔ عوام سرکار سے ایک سیریس ملٹری ایکشن کی ڈیمانڈ کرتی ہے اور جان ایف کینیڈی پر میڈیا پریشر بھی بلڈ اپ ہونے لگتا ہے۔ اتنی ٹف سچویشن میں بھی امریکہ پریزیڈنٹ وار کے آپشن کو نہیں چوزتے اور نیگوسیشن کے لیے اوپن رہتا ہے۔ جان ایف کینیڈی کی سوویت یونین کی ترکی اور اٹلی میں نیوکلیئر ویپن ہٹانے کی ڈیمانڈ کو جائز مانتے ہیں، لیکن پبلک پریشر کے چلتے اور کسی بھی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ دونوں ملکوں میں نیگوسیشنز جب کسی ڈیسیجن پر پہنچ جاتی ہے تب لوگوں کو لگتا ہے کہ اس مسئلے کا سچویشن صرف جنگ ہی ہو سکتا ہے۔ لوگوں میں وار کو لے کر ڈر کا ماحول ہوتا ہے۔ لوگ دکانوں سے چیزیں خرید کر گھروں میں جمع کرتے ہیں۔ اس درمیان امریکہ پریزیڈنٹ کے بھائی رابرٹ کینیڈی اور رشین ایمبیسڈر اناتولی ڈوبرینین کے درمیان ایک سیکرٹ میٹنگ ہوتی ہے، جس میں یہ سولوشن نکل کر آتا ہے کہ سوویت یونین کے 4 ڈیمانڈ کو مان لیا جائے گا، یعنی امریکہ ترکی اور اٹلی سے اپنی نیوکلیئر میزائل ہٹا لے گا، لیکن یہ کام خاموشی سے کیا جائے گا۔ اس ڈیمانڈ کو کبھی بھی پبلکلی ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا کہ امریکہ نے سوویت یونین کو ڈیمانڈ کو ایکسپٹ کیا ہے۔
اس نیگوسیشن سے اصل امپیکٹ نکیتا کروشچیف کی امیج پہ پڑ سکتا تھا۔ انہیں اپنی چارج ڈیمانڈ کو پبلکلی وڈرا کرنا پڑتا ہے، حالانکہ خاموشی سے ان کی ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے، لیکن نکیتا کروشچیف کی امیج خراب ہو جاتی ہے۔ پھر بھی وہ اس کمپرومائز کو ہری جھنڈا دے دیتا ہے۔ امریکہ پبلک کو یہی لگتا ہے کہ سوویت یونین کی رہنما نکیتا کروشچیف ان کے سامنے جھک گیا ہے اور نکیتا کروشچیف ایک کمزور لیڈر ہے، لیکن اصل میں وہ ایک ایسے ہیرو بن جاتے ہیں جو اپنی امیج کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کو نیوکلیئر وار سے بچاتا ہے۔ 28 اکتوبر کو سوویت یونین لیڈر پبلکلی کیوبا سے اپنی میزائل ہٹانے کے فیصلے کو ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ ریڈیو ماسکو پر ان کی میسج کو براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے، جس میں وہ صاف کہتے نظر آتا ہے کہ سوویت یونین نے امریکہ کی ڈیمانڈز کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور اس لیے اب وہ سوویت یونین کیوبا سے اپنی نیوکلیئر میزائل وڈرا کرنے کے لیے ریڈی ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ وعدہ کرتا ہے کہ اب وہ کبھی بھی کیوبا ملک پر اٹیک نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی نیول بلاکیڈ کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے اور امریکہ خاموشی سے ترکی اور اٹلی سے نیوکلیئر میزائل کو بھی ہٹا لیتا ہے۔ لمبے وقت تک یہ راز باقی نہیں رہتا، لیکن 25 سال کے بعد اس نیگوسیشن کو پبلکلی ریویو کیا جاتا ہے۔ فیوچر میں اس طرح کی نیوکلیئر وار سچویشن پیدا نہ ہو، اس کے لیے 1963 میں دونوں ملک لمیٹڈ نیوکلیئر بینڈ ٹریٹی پر سائن کرتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان وار تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن دونوں کو گورنمنٹ کا یہ فیصلہ بے حد بکواس لگتا ہے۔ دنیا کو نیوکلیئر وار سے بچانے کے بدلے سوویت یونین کے لیڈرز کو پبلک کے لیے ایکسٹریم کرٹیسزم جھیلنا پڑتا ہے۔ لوگ انہیں ایز اے فیل لیڈر دیکھتے ہیں۔ یہ مان لیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے سوویت یونین نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 2 سال بعد نکیتا کروشچیف کی گورنمنٹ کو گرا دیا جاتا ہے۔ جان ایف کینیڈی کا آخری وقت بھی کافی برا ہوتا ہے، کیونکہ پبلک امریکہ پریزیڈنٹ کے فیصلے سے اتنی خفا ہو جاتی ہے کہ 1 سال بعد ان کا ہی اساسینیشن کر دیا جاتا ہے۔ امن کی چاہت رکھنے والے کیوبن کرائسس کے دونوں ہیرو کو اینڈ میں لوگوں کی نفرت کا شکار ہونا پڑتا ہے، لیکن یہ جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ ان دونوں لیڈرز کی سمجھداری کے چلتے یہ دنیا ایک بڑے وار سے بچ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو پسند آ گئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔